السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ماہ سفر کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں کروں گی، کیونکہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ ہمارے قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے اور اس کے بارے میں لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیا واقعی سفر کے مہینے کی کوئی خاص حیثیت ہے یا نہیں، اور لوگ اسے منحوس کیوں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی چاند اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے کسی بھی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی کی نحوست کی ابتدا نہیں ہو جاتی اور نہ ہی کسی کی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ ان کا تعلق تو انسان کے اپنے اعمال سے ہے نا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 to 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اب اس آیت سے ہمیں کتنا کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے نا کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، مگر موسٹلی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، اور پھر انسان کبھی کسی دوسرے انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو، یا پھر کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ مگر اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی یہ آیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی کوئی بھی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خاص عبادت کا حکم ہمیں نہیں ملتا، اور نہ ہی انہوں نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے وارن کیا ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اس مہینے میں 70,000 بلائیں اترتی ہیں، تو یہ سب مسکنسیپشنز ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس ماہ کے بارے میں عربوں کے ہاں جو بھی غلط تصورات پائے جاتے تھے ان کی ایک بنیادی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ عرب جو تھے وہ حرمت کی وجہ سے 3 منتھس کو، جو کہ ماہ ذوالقعد ہے، ماہ ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، تو اس میں وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، اور پھر انتظار کرتے رہتے تھے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں، کیونکہ اس ٹائم میں وہ لوگ لوٹ مار کر کے ہی اپنے گھروں کا گزارا کیا کرتے تھے، بہت زیادہ لوٹ مار کرتے تھے تب عرب۔ تو اس لیے سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ لوگ لوٹ مار کرتے اور پھر جنگ و جدل کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے۔ تو جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں تو لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، تو پھر اس لیے انہوں نے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس مہینے پر کیا کیا تہمات لگائے گئے ہیں اور کیا کیا بدشگونیاں ہم اس سے لیتے ہیں اور ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔